अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, जो बजट पेश किया गया था 10 जून को और जो पास हुआ है असेंबली से एंड जून में, इन दोनों में फ़र्क ये था कि जो लास्ट में जो एंड जून वाला जो बजट था जो असेंबली ने पास किया था, दैट वाज मच मोर हार्श। मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेशन मेजर्स थे वो ज़्यादा लगा दिए गए थे, और ये मेरे ख़्याल में दिस इज़ प्रॉबली ऑफ द फर्स्ट टाइम, और इसकी वजह से बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के मुताबिक उनकी जो प्रायर कंडीशंस थी वो इनकॉर्पोरेट करता है। मेरा सवाल अपने पैनलिस्ट से ये होगा कि अगर वो ये कर रहे थे तो व्हाई डिड दे नॉट डू दैट ऑन द 10th of June? सम पीपल आर सेइंग कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन फाइनेंस वो रिकमेंडेशंस देती है, उनके पास बजट जब जाता है तो उन्होंने शायद दिया हो, बट दे रिड्यूस द टैक्सेस, दे आर नॉट उन्होंने टैक्सेस बढ़ाई नहीं थे, वो कम कर रहे थे। तो ये क्या वजह है? क्या वाकई ये टैक्सेशन मेजर सारे IMF के करता धरता हैं? डज दैट शो कि IMF का जो है डिज़ाइन फ्लॉ है? क्या इश्यूज़ हैं एक्चुअली जिससे कि ये जो बजट है ये पास हुआ है एंड इट अमिडस्ट जनरल डिसकंटेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? हमारा पैनलिस्ट आज हमारे साथ, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव खलीक यानी साहब, वेरी वेल नोन इन English economic journalist. He is very well respected. ये बहुत देर से कर रहे हैं, इकोनॉमी पे लिख रहे हैं। हमारे जो स्टूडियो में सुहेल सरफराज साहब हैं, ही इज़ द चीफ रिपोर्टर बिजनेस रिकॉर्डर इस्लामाबाद ऑफिस। साथ उनके बैठे हैं ताहिर अमीन साहब, ही डज़ IMF की उनकी बीट है, और ये भी बहुत एक्टिव हैं इन लुकिंग एट द डिज़ाइन of the fund program and whether it is appropriate for Pakistan or not. I'll start with our guest खलीक कियानी साहब। जी बताइएगा सर कि ये वाकई ये फंड का करता धरता है, do you think, or do you think कि इन्होंने अपनी कुछ भाजी मारी है? Because the way I look at it, कियानी साहब, this budget is the same as previous budgets, only worse. शुक्रिया जी। बात दरअसल ये है कि IMF का तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बजट जो है वो IMF का बजट है। ओके। जो उसकी जो ओवरऑल जो फ्रेमवर्क था, जो ब्रॉड आउटलाइन थी, इवन निटी ग्रिटी जो थी, वो सारी IMF के साथ प्री प्लान थी। आपको याद होगा कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान उससे बजट से पहले, बजट प्रिपरेशन से पहले आया था और 10-15 दिन वो यहाँ गुजार के गया, तो उसमें सारी चीजें सेटल थी। जो चीज उसके बाद चेंज हुई है, अब मैं उसको कहूँगा कि ये अब मिक्स ऑफ IMF एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट है, और इन द सेंस कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो चीजें उसमें से एग्जेम्पशंस ली हैं जो उनको अफेक्ट करती थी, जो पार्लियामेंटेरियंस को अफेक्ट करती थी, जो गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उनको अफेक्ट करती थी, जो अफसरान थे वो सिविल थे या वर्दी में थे या रोब पहने हुए थे, तो उन सारे लोगों को जो चीज अफेक्ट कर रही थी वो चीजें इन्होंने एग्जेम्पशन ले ली हैं। और उसकी वजह से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसकी वजह से ये जो आप कह रही है ना कि उसके बाद हार्श हो गया ये जो फाइनल एट द टाइम ऑफ पासेज ऑफ बजट इन नेशनल असेंबली, तो ये वो चेंजेस हैं जो पहले उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कहा था कि जी सबके लिए बैलेंस होगा, सारी एग्जेम्पशन जो है वो खत्म हो जाएंगी वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें जो उन्होंने अपने आप को जो बचाया है, जो पार्लियामेंटेरियंस को, सरकारी मुलाजमीन को, प्लाटों को और उनके ऊपर जो टैक्स थे उनको एग्जेम्पशन ली हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली एक जो फिस्कल गैप क्रिएट हुआ उसको ब्रिज करने के लिए उन्होंने फिर वो पास ऑन किया। आपने कल परसों जो फाइनेंस मिनिस्टर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपने नोट किया होगा, उन्होंने ये खुद कंसीड किया कि जी जो सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्स था, जो जहाँ से हमने शुरू किया था, जो डिस्कशन हमने बजट में डाली थी, उसमें और अब में बड़ा जमीन आसमान बड़ा फर्क है, उसमें वो हार्श हो गया सैलरीड क्लास के ऊपर। तो दिस शोज कि जी वो जो गैप था वो 200 बिलियन का था या आप कह लें 250 बिलियन का था, इट कैन बी एनीवेयर समवेयर इन बिटवीन। तो वो जो फर्क था वो उन मेजर्स को अकोमोडेट करने के लिए अपने जो पसंदीदा लोग थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो वाला बोझ था वो कॉमन मैन के ऊपर डाला है, जो अदर पाकिस्तानी है उनके ऊपर डाला। और यही वजह है कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सिवाय जो वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर हैं या गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड है या जो टैक्स पेयर के मनी के ऊपर उनकी जिंदगी चलती है, उनके अलावा बाकी हर सब पे सख्ती लाई है। यू थिंक कि वो टारगेट्स को मीट करने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट की है?
جی بالکل. That's a good point. That's a good point. I'll come to Tahir Amin صاحب. طاہر صاحب آپ بتائیے کہ do you agree with this basic assessment کہ it is actually انہوں نے اپنے آپ کو مراعات دینے کے لیے یہ بجٹ جو ہے وہ ہم پہ زیادہ سخت کر دیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایگری کرتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈکٹیشن پہ ایک قسم کی بنی ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے والے میں اور دوسرے والے جو اپروڈ ہے اس میں ہارش، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بٹ آئی مین what I wanted to ask you was، یہ تو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے انہوں نے کیانی صاحب نے، بٹ what I want to ask you is کہ کیا اس بجٹ میں لائک دا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے جو بجٹ تھا اس میں ڈیزائن فلاز میجر قسم کے نہیں ہیں؟ بالکل، یہ اگر دیکھا جائے پچھلے 2 پروگراموں سے تو ڈیزائن پلاز نمایاں ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے آپ بات کریں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو جولائی 2019 کا تھا، اور ایس بی اے جو تھا جون 2023 کا تھا. بالکل جی، اس میں اگر دیکھا جائے جو سب سے زیادہ فوکس رہا ہے آئی ایم ایف کا وہ پرائمری سرپلس پہ رہا ہے، اور یہ ایکسکلوڈنگ سروسز ہے جس کی وجہ سے حکومت ڈیٹ سروسنگ، تو اس میں جو بڑا نقصان یہ ہوا وہ حکومت نے تھوک کے حساب سے بوروئنگ کی. اگر ڈیٹا کو دیکھ لیا جائے، they couldn't borrow from abroad کیونکہ ریٹنگ بہت کم تھی، تو دھوپ کے حساب سے ڈومیسٹک جی آیا. پچھلے جو لاسٹ ایئر گزرا ہے اس کے اگر پہلے 10 مہینوں کا ڈیٹا لے تو 6 ٹریلین کی بوروئنگ کی ہے، اور اگر اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کر لیں جو 2.3 ٹریلین تھی، یعنی 124% اس میں اضافہ ہوا. تو یہ بڑا ہی، اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ انفلیشن ہے. اور وہ جو فنڈ کا جو پروگرام جو جس پہ یہ کیانی صاحب کر رہے تھے ریفرنس کہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا تھا، اس میں انہوں نے سراہا ہے کہ اسٹینڈ بائی بہت اچھی طرح انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو دیٹس اے ڈیزائن فلا. بالکل جی، تو اس کا بڑا وہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ مہنگائی کی صورت میں آیا ہے. اسی طرح اگر جو دوسری بڑی وہ فلا نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا ٹوٹل فوکس وہ ٹوٹل نمبر پہ ہوتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے پینشن ریفارمس کے حوالے سے یا ویجز کے حوالے سے، وہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر، ٹوٹل ریونیو رادر دین اینی تھنگ، اس میں وہ ٹائم بار جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوتا. اسی طرح تیسرا جو اگر دیکھا جائے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ہمیشہ فوکس رہے، اس کو اپ سائڈ پہ رکھے، یعنی اس کو سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس سے مشابہت رکھنے یا اس کے قریب مگر اب تو اس کا بھی میرے خیال میں کوئی about 7-8% ڈفرینشیل ہو گیا. بالکل سی پی آئی سے بھی ہو گیا جو جون کا. یہاں تو ہمارے جو سی پی آئی ہے وہ انڈر اسٹیٹ بھی تو کر رہے ہیں نا، 3-4% تو ادھر سے کیا. بالکل ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو سی پی آئی اب 12.6 پہ آئے ہیں. اسی طرح اگر کور انفلیشن کو دیکھا جائے تو وہ بھی 12.2% پہ ہے، لیکن جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 25.5. جی، تو اس سے جو بڑا لاس ہوا ہے، جی تو اس سے جو بڑا لاس ہوئے وہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے وہ بڑا متاثر ہوا. جو میجر ان پٹ ہوتی ہے وہ جاب کریشن بھی کرتا ہے اور سب کچھ، لیکن جو پہلے 9 مہینے تھے اس میں تو نیگیٹو ہو رہا ہے، لیکن جو 10واں مہینہ ہے اس میں تھوڑا سا اس میں امپرومنٹ آئی ہے. اور جو اوور آل 10 مہینوں کا اگر ڈیٹا لیا جائے تو صرف 0.45% انکریز ہے، لیکن اگر اس کو پچھلے سال سے دیکھیں تو وہ نیگیٹو ہوتا، یعنی اس کا بیس بہت ہی کم تھا. تو یہ بہت ہی لو رہے. تو ہم امید تو کرتے تھے کہ جو پروپوزڈ پروگرام ہے، نیا پروگرام ہے، اس میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ڈیٹیلز آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ وہی پچھلے والے پروگرام جو ڈیزائن پلاس ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اور انہی پالیسی کی وجہ سے جو ڈیزائر رزلٹ ہے ایک تو وہ اچیو نہیں ہو سکتے، دوسری بات ہے کہ تقریباً 41% جو پاپولیشن ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن چلے گئے. تو یہ میجر لاسٹ ایئر یہ ورلڈ بینک کی اسٹڈی تھی پچھلے سال، اور ہو سکتا ہے کہ اب ذرا اور بھی بڑھ گئے ہوں گے، اور بڑھ گیا ہوگا، ڈیفینیٹلی بڑھ گیا ہوگا. اور وی آر کمپیٹنگ ود سب سہارن افریقہ ود poverty, with high poverty levels. I'll go to سہیل صاحب. جی آپ ٹیکس کے بارے میں آپ بہت that's been your beat for decades. تو what do you think about the tax measures? مطلب I think کیانی صاحب set the tone for this کہ انہوں نے اپنے مراد جو ہیں وہ تو اس کے لیے تو انہوں نے exemptions جو ہیں وہ رکھی ہیں، باقی سب پہ ہٹا دی ہیں. Is that do you agree with that? جی بالکل، جو ہے بالکل انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ اگر آپ اسپیسیفکلی میز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایگزمپشن دے دی. آپ نے کہا کہ جی ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے آن سیل آف جو ہے اموویبل پراپرٹی، اس کے اوپر جو ہے جو ریٹائرڈ اور موجودہ جو ہے جو ان سروس جو گورنمنٹ آفیشل سول اور ملٹری جو ہیں ان کو جو ہے وہ، اور یہ ایگزمپشن ایسے بٹ دے نیور کیم آؤٹ. آئی تھنک میرے خیال میں یہ
یہ فنڈ جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ تو بہت کم پیسہ ہوگا. جی اس کا ریونیو میجر کیا بھی ہے انہوں نے؟ جی بالکل, میں نے ایف بی آر سے اس کا ریونیو امپیکٹ جاننے کی کوشش کی, لیکن وہ اس کا ایگزیکٹ ریونیو امپیکٹ نہیں بتا رہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف سیلری کلاس پہ 100 بلین جو ہے وہ خالی سیلریڈ انڈیویجول پہ لگایا, اور اتنی بڑی میجر پرپوزل کے ایک سال جو آپ نے مرج ٹرائبل ایریاز جو تھے ان کی ایگزمپشن وڈرا کر لی, اور اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ آپ نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا ایک سال کے لیے. مطلب یہ بھی ایک انفلوئنشل اور جو ہے پاورفل گروپس کی وجہ سے ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ امینڈمنٹ جو بل میں آپ دیکھیں جو سپلائی آف الیکٹریسٹی ہے آزاد کشمیر, وہ ایک دم سے وہ ایک جملہ انہوں نے ایڈ کر دیا, اس پہ بھی ٹیکسز کی ایگزمپشن, سیلز ٹیکس کی, سپلائی کی ایگزمپشن. پولیٹیکل کنسیڈریشنز, ہاں پولیٹیکل کنسیڈریشنز اینڈ دیئر انیبلٹی کہ وہ جو ایلیٹ کیپچر کو ختم کریں. ویل کم آلسو بیک ٹو یو اباؤٹ سیلریڈ کلاس, ان کی ایک اور ان کے اوپر اور ایک طوفان بجنے والا ہوگا after this budget. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm very glad to have Mehtab Haider Saab. He is also a well-known name in English economic journalism. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. مہتاب صاحب بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کیا آپ کا خیال میں اٹ کنفارمس ٹو دا فنڈ پرائر ایکشنز, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں کیا کیا ڈیزائن فلاز آپ کے خیال میں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میم. اصل میں دیکھیں بنیادی طور پہ دو ایشوز ہیں جن پہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دیکھنے والوں کے سامنے. ایک تو آج جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں 25-30 سالوں کے اندر دیکھیں تو ہم اکانومی کو چلا رہے تھے ونڈو ڈریسنگ کے ذریعے, پیچ ورک کے ذریعے. ایک تو اس کی مینوورنگ کی جو سپیس تھی وہ شرنک ہو گئی ہے, رادر ختم ہو گئی ہے. اب جو نمبر کرنچنگ ہے وہ بھی اتنی ہارش ہے کہ اس میں حکومت وقت جو بھی آ جائے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اب راستہ نہیں بچا کہ وہ انہوں نے نمبر کرنچنگ کرنی ہے تو نمبر کرنچنگ اس انداز میں کریں کہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر وہ پریشر ڈالتے رہے. مثلا جس طرح سیلریڈ کلاس ہے, جس طرح سے وہ لوگ جو فارمل سیکٹر کے اندر ہیں. اب ضرورت اس چیز کی تھی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی ڈیزائن کی پرابلمز جو ہیں وہ بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس رپورٹ ہے جو فروری 2024 میں آئی اس کی چیزوں کو, اس رپورٹ کو سامنے رکھیں اور اس بجٹ کو سامنے رکھیں تو مور دین 90% وہ جو آئی ایم ایف کی پرسکرپشن تھی اس کے مطابق ہی انہوں نے بجٹ بنایا ہے. لیکن اس کے اندر جو انہوں نے اپنا باریک کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی, جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو بھی مفادات کی تفظ کیا ہے. مثلا دیکھیں میں ہائیبرڈ گاڑیوں کے خلاف نہیں ہوں, میرا ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ فیصل واڈا صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو اس کے بعد ان کا وہ لے کے واپس کر دیا. ٹرائبل ایریاز کی مثال دی. اچھا ایک بڑی دلچسپ اور ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی پارلیمنٹیرینز کا جو بجٹ ہے جو کہ ہائیلی ڈسکریشنری بی آئی وہ جو ایس ڈی جیز پروگرام ہے اس کے لیے 70 سے 75 روپے رکھ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں ان کو اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ نے کیا سرکاری ملازمین پہ اور پینشنرز پہ, ڈی ایچ ایز جو بیسیکلی ان کے انویسٹرز ہیں ان کو پروٹیکشن آپ نے دے دی, تو یہ جو ایلیٹ کلاس اور اس ملک کی پاورفل لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ان کی اسکن کو جو ہے وہ سیف کی ہے. تو یہ سائملٹینیسلی دونوں یہ کام کیے ہیں. لیکن we got the worst of both things. ایک تو آئی ایم ایف کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ڈیزائن فلاز بہت تھے اور انہوں نے اوپر اپنی باریکیوں سے اور فلاز اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. جی بالکل. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس سال جو یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہوگا کیا, آئی ایم ایف کے پروگرام سے خطرہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے گی. اس سال they'll come down to below poverty. Right. اس سال آپ جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے 3.6, انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے 12%. ہائر بیس کی وجہ سے میں انفلیشن پہ بات نہیں کرتا, لیکن میں جی ڈی پی گروتھ کے بارے میں
ابھی سے وارن کر رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا اگلے سال کی جی ڈی پی گروتھ 1 سے 1.5% اور بہت ہی میکسیمم ہوگی تو 2% سے زیادہ نہیں ہوگی, جو پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت میں بھی اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا. اور یہ 3 سال کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے, اور 2% بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا مہتاب صاحب, آئی تھنک ایون دیٹ 2% از گوئنگ ٹو بی ریکوائر انوویٹیو اکاؤنٹنگ, انوویٹیو پروجیکشنز. آئی گو بیک ٹو کیانی صاحب. کیانی صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیزائن فلاز انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے, ایک چیز پہ جو ہمیں پتہ ہے کہ فنڈ بالکل اڑ جاتا ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز, یو نو دا کہ جی آپ نے کاسٹ ریکوری کرنی ہے, مگر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو it is passing on the buck to the consumers. تو وہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز یو نو کہ یہ بہت سارے جو مراد دیے ہوئے ہیں الیکٹریسٹی کے, گیس کے, ٹو پارلیمنٹیرینز, آئی تھنک اپ ٹو اے سرٹن لمٹ اٹس فری فار دیم, اٹس دا سیم فار پیپل ہو ورک ان دیز کمپنیز. تو یہ ابھی تک چینجز تو نہیں آئی ہیں. بالکل جی, میں بلکہ اپنا پرسوں فائنانس منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس تھی تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2 قومی نظریے کا ایک نیا کنسپٹ انٹروڈیوس کیا کہ یعنی جو لوگ پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ انہیں کو مزید ٹیکس برڈن کے اوپر لا رہے ہیں, جو پہلے بجلی کے بل دے رہے ہیں آپ ان کو مزید بجلی کا ریٹ ان کے اوپر بڑھا رہے ہیں, اور جو اسی سائڈ کے جو یعنی اکراس دی ٹیبل جو آپ کی سائڈ کے اوپر کے لوگ ہیں ان کو آپ مراد دیے جا رہے ہیں, نہ آپ ان کو جو یوٹیلیٹیز ہیں ان میں کوئی ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے جا. آپ نے کل یا پرسوں دیکھا ہوگا کہ جو پنجاب کے امبڈسمین ہیں ان کے 12 یا 18 جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان ساروں نے آئی فون 15 اور سیمسنگ 24 لیے, جن میں سے کسی بھی کی قیمت 4.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے, اور وہ ٹیکس پیئر کے اماؤنٹ سے ہو رہا ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری زندگی اسی طرح گدوں کی طرح نوچتے رہیں گے اس قوم کے پیسے کو, اور جو باقی قوم ہے وہ اسی طرح ساری زندگی آپ کے یعنی ظلم کے آگے. Actually ظلم, you're right, it looks like a very bad Pakistani movie, right? وہ جو ظلم جو کر رہے ہوتے ہیں جاگیردار اپنے, وہ جو بیچارے جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, I mean اب جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جی یعنی آپ ساری زندگی ایک رشوت کی صورت میں آپ نے جائز کام کے لیے بھی رشوت دیتے ہیں اسی سرکاری ملازم کو جس کے لیے پھر آپ ٹیکس ریونیو انکریز کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت سیلری کلاس میں سے کوئی انڈیویجول بچ گیا ہو جو جس کی اپنی جو پریویس سیلری تھی اس میں کوئی 10 سے 12% کا اضافی ٹیکس نہ لگاؤ یا اس کی. اینڈ کیانی صاحب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے they have been unable to raise salaries for the past 3-4 years in spite of the very high inflation rate, double digits میں 20s پہ ہے, بٹ انہی کی صرف سیلریز بڑھی ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں, وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. سو دیٹس another one, another negative aspect, right? سہیل صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو سیلری کلاس کا دونوں کیانی صاحب نے بھی مینشن کیا اور مہتاب صاحب نے بھی مینشن کیا, تو یہ تو جو بندہ 50,000 روپے جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا اس پہ کتنا ٹیکس بڑھا دیا, انکم ٹیکس بڑے دھڑلے سے. جی بالکل 2.5 سے 5 کر دیا فیصد. جی بالکل پرسنٹیج میں ایگزیکٹلی 2.5 سے 5 ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان سیلری ہے تو وہ اگر پہلے 1250 دیتا تھا تو اب وہ 2,500 اور اس سے اوپر جو ہے وہ اس کا ٹیکس ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ماہانہ سیلری والا جو ہے, جو پہلے اور یہ ہم ان اے وے لوور مڈل کلاس ہیں اب بیسڈ آن دی انفلیشن ریٹ, دے آر ناٹ مڈل ناؤ. جی بالکل. جو ماہانہ 7,500 روپے دیتا تھا وہ 10,000 اور 10,000 سے اوپر اس کا جو ہے وہ ٹیکس چلا گیا ماہانہ. اسی طرح 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ جو ہے ماہانہ سیلری جن کی تھی وہ تقریباً 13,000 14,000 روپے پر منتھ دیتے تھے, ان کا جو ہے وہ 19,000 سے 20 سے 22,000 تک جو ہے. اینڈ دس ول آل بی ایپلیکیبل فرام 1 جولائی, یعنی کہ 1 اگست سے یہ ہمارے کٹوتی شروع ہو جائے گی. جی اس میں یہ جو ہے یہ ٹیکس کا برڈن بڑھ گیا ہے. We'll take a short break here. Please stay with us if you can.
वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कियानी साहब, ये आपको तो यू मस्ट बी फुली अवेयर ऑफ दिस कि केन्या में जो बजट आया था तो पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। डू यू थिंक कि जो इन्होंने जो बजट पेश किया है, इज़ देयर एनी डेंजर ऑफ एन इम्प्लोजन फ्रॉम विद इन अस? मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा जितना सस्पिशियस हूँ, क्योंकि हमारी जो एक्सप्लोजन इस तरह का होता है वो पब्लिक ओरिएंटेड से ज्यादा पॉलिटिकली ओरिएंटेड होता है, और हमारी जो पॉलिटिकल वो है उसमें जो डिवीजन आई हुई है वो इस लेवल तक पहुंची हुई है कि अब मैं पिछले काफी अर्से से देख रहा हूँ कि कोई यानी कंसिडरेट टाइप की कोई यानी मूवमेंट सामने आती नहीं है। रिसेंट पास में हमने एक आजाद कश्मीर में देखी है कि जो उन्होंने एक मास लेवल के ऊपर वो लेके चले और उसको and they got their way, right. They got it exactly, but perhaps they had some other sensitivities जिसकी वजह से उनको वो हासिल हुआ। पाकिस्तान में जनरली अदरवाइज मुझे नहीं, आजाद कश्मीर से हटके मैंने नोट किया है कि नॉर्मली ये जलसे जुलूस और ज्यादा पावरफुल जलसे जुलूस उसी वक्त रोडों के ऊपर नजर आते हैं जब उनके पीछे कोई थर्ड फोर्स होती है जो खुद हमेशा अनसीन होती है। तो इस दफा अब ये देखने की चीज है कि वो अनसीन फोर्स जो है वो अगर खुद इस जो प्रोसेस है उसका हिस्सा है, यानी वो खुद अगर प्रोटेक्टेड है तो वो क्यों उनको करेगी। तो लिहाजा जो पब्लिक में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है ना, मुझे वो उसकी लैक करती नजर आती है। लिहाजा बट कियानी साहब, they cannot withdraw the other than the वो जो मरात इन्होंने दिए हैं अपने आप को, उसके अलावा इनके ऊपर कोई मनूवरेबिलिटी तो नहीं है, because fund is not going to extend, the fund has become extremely rigid in तो वो तो IMF की तो जरूरत इन्होंने सारी पूरी कर दी है ना। वो तो उसमें से जो बेनिफिट उन्होंने लेना था अपने आप को प्रोटेक्शन दे दी, बाकी तो IMF की जो रिक्वायरमेंट है हमने पूरी कर दी हुई है। उसके बाद कंप्लीट हो रहे हैं, बजट पास हो गया, अपना गैस की प्राइस के ऊपर जो एडजस्टमेंट होनी थी वहां से जो रिलीफ आना था इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से वो पास ऑन नहीं किया। जो टैरिफ अपना पावर टैरिफ का जो एडजस्टमेंट है वो अगले चंद दिन में हो जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी। तो उनके प्रायर एक्शंस और जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स है उनके ऊपर तो प्रोग्रेस एज एग्रीड वो हो रही है। सही ओके। मेहताब साहब, योर व्यूज कि ये जो करंट स्टेट है इकोनॉमी की, डू यू थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ एन सोशल अनरेस्ट और समथिंग? मतलब मेरे ख्याल में तो होगा, बट कियानी साहब डिसएग्रीज, ही थिंक्स देयर विल बी अ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। मैम देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता सकता हूँ, वो ये है कि जब अभी जुलाई के मिड से लेकर अगस्त के मिड तक जब लोगों को ये बर्ड फील होगा तो आप देखेंगे कि जो बिजली के बिल्स हैं वो भी, और अभी आप ये देखिए, मैं कल ही देख रहा था कि जो दालों की प्राइस है वो एवरेज कोई 80 से 100 रुपया उसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो इंक्रीज नज़र आ रहा है। बिकॉज आपका पेट्रोलियम लेवी तो नहीं है, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं इन्होंने फॉर दिस ऑन गोइंग फोर्टनाइट, तो वो उससे तो एकदम आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, उसमें एकदम आपके जो फार्म टू मार्केट जो है कॉस्ट वो बढ़ जाती है। इस इशू यही है कि अभी देखना ये है कि ये हायर बेस के बावजूद, यानी एक ऐसी अभी हम अरसे से और पैच से गुजरने वाले हैं कि जहाँ पे हुकूमत शायद हर महीने ये दावा कर रही हो कि इन्फ्लेशन जो नंबर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगियों के अंदर कोई रिलीफ महसूस नहीं हो रहा होगा। I mean, जितना भी मैनिपुलेट नंबर करें जी, इन्फ्लेशन का कर नहीं सकते, क्योंकि हम अपने पैसे लेके जाते हैं मार्केट में और हमें एग्जैक्टली पता होता है। सुहेल साहब, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक समरी मूव हुई है, उस समरी में जो पेंशन की रिफॉर्म्स हैं, एक बात में जो है उसमें बड़ी हैरान कुन है, उसमें जो मिलिट्री और सिविलियन दोनों साइड हैं वो ये कह रही हैं कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है इन्फ्लेशन का वो ठीक नहीं है, इसलिए जो सैलरी और पेंशन इंक्रीज़ है उसको उस डेटा की बुनियाद पे उसकी डिटर्मिनेशन ना की जाए। तो
سرکار خود مان رہی ہے کہ وہ ڈیٹا ٹھیک نہیں. نہیں, بٹ اس کے علاوہ ان کو 20-25% انکریز ہوئی ہیں سیلریز, اور وہ جو بھی آپ کہہ لیں انفلیشن تو ہے 20 تک بھی, اگر آپ کہہ لیں 12.5 نہیں 20 تک ہے, پھر بھی کچھ اٹس اسٹل دیو گاٹ مور دین دا ریٹ آف انفلیشن. آئی ول کم ٹو سہیل صاحب, اگر آپ جلدی سے بتا سکیں ہمیں, وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, کہ کیا جو اسٹرکچر آف دا ٹیکسز ہے وہ کچھ بدلا ہے کہ سارا ریلائنس وہی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے؟ نہیں, بالکل جو ہے وہ بیسک اسٹرکچر جو ہے ٹیکس کے اس پہ تو بالکل فوکس ہی نہیں کیا گیا, اور جو ہے وہی انڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً 75% جو ہے 80% کے قریب, اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی 80% اب جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کا کنٹریبیوشن بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے ایکسیپٹ یہ جو انہوں نے جو انکریز کیے ہیں سیلریز کلاس پہ, اس کا کتنا انہوں نے کوئی بتایا کہ کیا فگر ہوگا؟ سیلری کلاس کے انکریز سے انہوں نے 100 بلین ایڈیشنل ٹیکس جو ہے ماشاء اللہ. اوکے, اینڈ آئی ووڈ فائنلی لائک ٹو کم ٹو طاہر امین صاحب. طاہر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سب کرنے کی بجائے, آئی نو کہ ان کا بہت ویلڈ پوائنٹ تھا, کیانی صاحب کا, آل آف آر پینلسٹ اگریڈ ود دیٹ, کہ اسینشلی انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے, ایلیٹ نے اپنے لیے مراد اتنی ہی رکھی ہیں, اپنے لیے ایکسپینڈیچر ایلوکیشنز آپ دیکھ لیں, ڈیفینس پہ, پینشنس پہ, سول ایڈمنسٹریشن پہ, کوئی چینج بلکہ بڑھا ہے, کوئی چینج خاطر خواہ کمی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سیکریفائز کریں گے وہ نہیں کی. بٹ ویئر ڈو یو تھنک دیٹ دے کوڈ ہیو گاٹن لیوریج فرام دا فنڈ؟ ایک ہی پوائنٹ ہے جس پہ یہ کر سکتے اور وہ ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر. اس کو جتنا ہو سکے اس میں کمی, کم از کم 2-3 ٹریلین کا ان کو کم کرنا تھا, اور یہ والنٹری سیکریفائس چاہیے. بالکل, یہ آئی ایم ایف کا جو لاسٹ رپورٹ تھا اس میں اگر دیکھا جائے تو لاسٹ ایئر کے لیے تقریباً 19 ٹریلین تھے, اور اگلے یعنی اس سال کے لیے یہ تقریباً 22 ٹریلین پہ چلا گیا ہے, اور اس میں تقریباً 17% کی انکریز یہ بھی سی پروجیکشن ہے, جبکہ یہ بعد میں اور بھی ریوائز ہو سکتے ہیں, اور پہلے بھی یہ ریوائز ہو چکا ہے. تو یہی ایک پوائنٹ ہے, جتنا یہ سیکریفائز کر سکے اور کرنا چاہیے تاکہ لوگوں پہ بوجھ کم سے کم ہو, جو کہ ابھی بڑا ہے. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے پینلس کے, دیز آر پیپل ہو آر ناٹ پارٹیزن, یہ کسی پارٹی کو بلانگ نہیں کرتے ہیں, یہ دے آر اکنامک رائٹرز ہو ڈو اٹ ان ایز یو نو ایز جو ایکسپرٹیز ان کی ہے, دے ڈونٹ الاؤ پالیٹکس ٹو ڈکٹیٹ کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں. ان سب کا یہی کنسنسس ہے کہ جو بجٹ 24-25 ہے, اٹ از ورس دین واٹ پریویس بجٹس ور, اور ان ٹرمز آف ریزنگ کرنٹ ایکسپینڈیچر, جیسے کہ طاہر صاحب نے کہا, ان ریلائنگ آن دا سیم سورسز آف ریونیو, ان کو انکریز کر دیا, ان پہ بوجھ ہم پہ زیادہ پڑ گیا, اینڈ دس از ون آف دا میجر ریزنز وائی وی ہیو بجٹ ڈیفیسٹ جو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے وہ 6.9 کیا ہے. اٹ از ان آل لائکلیہڈ گوئنگ ٹو بی اے لاٹ مور دین دیٹ, ایٹ لیسٹ اے پرسنٹیج پوائنٹ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے مرات جو ہیں, اپنا جو اسپیسیفک انفلوئنشیل گروپ ہے جن کے اپنے انہوں نے ایکسپینڈیچرز بالکل کم نہیں کیے ہیں, وہ انہوں نے ایگزمپشنز اس میں لے لی ہیں. اگین ویری ویل پٹ بائی کیانی صاحب, اینڈ مہتاب نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ یہ اپنے فگرز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اپنے ڈیٹا کو, اپنے انفلیشن کو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہم پہ جو کامن بندہ ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے, صرف 7% لوگ جو ہیں لیبر فورس ہماری وہ سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کام کرتی ہے, ان کو مرات مل گئی ہیں. باقی جو 93% ہیں جو کہ ہم بلک آف دا ٹیکسز پے کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو, ان کو کیا حال ہوگا, اسپیشلی جیسے سہیل صاحب نے کہا 50,000 to 1 lakh روپی ارنرز, ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس ڈبل ہو گیا ہے, 2.5 سے 5% ہو گیا ہے. اینڈ اٹس ایکچولی دا لوور انکم گروپس, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں ان کا انسیڈنس ان اینی کیس لوور انکم گروپ پہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. کیا یہ اس وقت جو امپلوژن تو ہوگی, کیا یہ صرف پولیٹیکل چینج تک رہے گی یا اٹ ول اسپریڈ ٹو دا میسز, یہ کہا نہیں جا سکتا. بٹ یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ جو اس گرمی میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پیپل آر آؤٹ آف دا اسٹریٹس اینڈ دے آر ایکسٹریملی اینگری. اور ایون دا لا منسٹری ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ان دس ہیٹ اینڈ پیپل are dying, this is human rights violations. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.